ستیہ پال آنند کہتا ہے، سلیم شہزاد وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جہاں صنف غزل کی غیر صحت مند بہتات کی وجہ سے دیمک خوردہ استعارے آنے والے کئی برسوں تک اردو شاعری کو ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، وہاں سلیم شہزاد کے کئی ہم اثر اور نئے آنے والے شاعر اسی روش کو اپنائیں گے، اور یہ روش بالکل ان کے اپنے خلق کردہ ایک امیج کی طرح سے ہے۔ دیہات کی کچی منڈیروں سے پھسلتے پھٹے کپڑوں کی اترن سے اترتے پاؤں پہ برفوں کی سل جمی ہے۔ برہنہ پاؤں اس یخبستہ سل کو قدم با قدم اٹھا کر وہی شخص چل سکتا ہے جس میں نئے شعری اظہار کی سلیب اٹھا کر چلنے کی سکت ہو۔ اپنے اجداد کے ریشوں سے بنا ریشم، بارے عنکبوت کو تارے عنکبوت بنا کر تریاکوں زہر کی گزشتہ سے پوستہ کہانی، آبا کے تن کی خستہ ہڈیوں پر برجستہ لکھا کے راکھ، اپنی تازہ فصلوں پر کھڑی غصے کے بیجوں سے پھوٹے غم آلودہ پھول چنتی گمگشتہ صداؤں پہ بیٹھی تاریخ کی منکوہا آنے والی تاریخ کا نم مانگ رہی ہے۔ ناصر عباس نیر کا کہنا ہے، سلیم شہزاد اردو کے جدید تر شعراء میں نمایاں پہچان رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ پہچان نظم کی اس جدید شعریات کے ساتھ نسبت قائم کر کے بنائی ہے جو مغرب میں کوئی صدی پیشتر اور ہمارے ہاں کم و بیش نصف صدی پہلے متعارف ہوئی تھی۔ مغرب میں تو خیر جدید شعریات اپنے امکانات کو بروئے کار لا چکی اور نتیجتاً لگ بھی چکی ہے، اور اس کی جگہ بعد جدید شعریات نے لے لی ہے، مگر سلیم شہزاد کے ہاں جدید شعریات اپنے منتخب عناصر و اجزاء کے ساتھ کارگر ہے۔ اس کے لیے موضوع پیرایہ اظہار وہی ہے جو جدید شعریات کی عطا ہے۔ سلیم شہزاد کی نظموں کا سب سے بڑا جمالیاتی سچ یہ ہے کہ یہ جدید شعریات کی رہنمائی میں لفظوں کے نو بنو تخلیقی کرینوں کو تلاش کرتی ہے۔ سلیم شہزاد اپنی سولی اٹھائے قسم کھاتا ہے، کہتا ہے، قسم ہے کفارے کی، قسم ہے خون کے برتاوے کے پچھتاوے میں بیٹھی بوڑھی ماؤں کی، جو اپنی اولاد پالتے پالتے کبڑی ہو جاتی ہیں اور اپنی پناہ کی گفا میں اپنی اولاد سے بھی پناہ مانگتی ہیں۔ قسم ہے ان یتیم بچوں کی جو باپ کا سایہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان کے سایوں تلے بیٹھ جاتے ہیں۔ قسم ہے عمارت میں ڈوبے لوگوں کی جو گدلی آنکھوں سے جوان جسم گھورتے ہیں کہ ہوس ان کی رال ٹپکائے وہ اپنا ہونا بھول جائیں۔ قسم ہے بلکتے بازوؤں کی جو سکڑتے کندھوں پر سر رکھتے ہیں تو ان کے جسموں پر آبلے پڑ جاتے ہیں، وہ نیل کھوجتے کھوجتے بخیلوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر زخموں کی میل پھیل جاتی ہے۔ قسم ہے کھاری آنکھوں کی کہ جن سے بہتے آنسو چپ کی چاشنی چاٹتے ہیں کہ سرنگوں چہروں پر خون کی لہر چلتی ہے، وہ سچ بولنا چھوڑ دیں، قسم ہے کفارے کی۔ سلیم شہزاد کی نثری اور آزاد نظمیں کولاج بناتی ہیں، مختلف تصویروں کے ٹکڑے پھیلاتی ہیں، انہیں جوڑ کر ترتیب دینی پڑتی ہے، پھر دائرہ بنتا ہے، فریم بنتا ہے، کہانی اپنے آغاز سے چل کر انجام تک پہنچتی ہے، تصویر بنتی ہے، تصویر بولتی ہے، تصویر دکھتی ہے۔ نظم میں رواں احساس کے جزر و مد کے تابع سطروں کا چھوٹا بڑا ہونا
ایک نئی معنویت کے در کھولتا ہے۔ فنکارانہ استعمال یہ بھی ہے، کاغذ پر لکھتے ہوئے کاغذ کی سپیس کا انوکھا تخلیقی اظہار، مصرے مجرد نہیں، سکونی نہیں، بلکہ حرکی ہیں، کہیں افقی، کہیں عمودی اور کہیں ترچھے۔ نئی سمت کے ادراک سے نئی خیال آفرینی، لفظوں میں بھی مصروں کا مفہوم اور ان کی سپیس میں بھی جہاں بینی، معنی کے تعین میں موجودگی اور غیر موجودگی اپنی حسیات کے ساتھ، اور پھر نظم بولتی ہے جب قید کے سناٹوں میں زناٹے گونجیں، تتلیوں کے پروں پر سیاہی پڑ جائے، نظم بولتی ہے۔ نظم بولتی ہے بوٹوں کی چاپ سے مرتی چیونٹیوں کی آہ پر، نظم آہٹ کی گمشدگی کی سرسراہٹ پر آنسو بہاتی ہے۔ نظم بولتی ہے دیہات کی کچی منڈیروں سے پھسلتے، پھٹے کپڑوں کی کترن سے اترتے، بدرنگ زائچوں سے۔ نظم بولتی ہے میل سے ہٹے ان لفظوں سے کہ جن کے پاؤں پر برفوں کی سل جمی ہو۔ نظم بولتی ہے آکاش سے بہتی ندی کے سرگم سے نکلتی سرکی ہلاکت پر۔ نظم بولتی ہے دکھی آنکھوں سے بہتے نالوں کے پرنالوں پر، سانپ کی پھنکار پر پڑے انصاف کے کٹہرے کی، بے انصافی پر لکھے حکموں کے پرزوں پر، جھلستے چہروں کی سنسناہٹ پہ۔ نظم بولتی ہے ہر ساتھ پہ ایمان رکھتے انسانوں پہ۔ نظم بولتی ہے سماعت کی استطاعت پر لٹکے ہجوموں کے سروں پر، تڑ تڑاتی گولیوں پہ۔ نظم بولتی ہے۔ سلیم شہزاد صفحے پر نظم کو پھیلانے اور سمیٹنے کی مصوری کرتا ہے۔ یونان کے زمانے سے مغرب میں جو روایت رہی وہ پیٹرن اور کنکریٹ پوئٹری کی تھی۔ یہ نظم کو حصی پیکر میں ڈھالنے کی سعی تھی۔ ایسے پیٹرن میں مصروں کو لکھا جاتا، وہ مصورانہ انداز میں ڈھل جاتا، نظم کا خیال اپنے تمام تر حصی انسلاکات کے ساتھ اسیر کر لیتا۔ اس روایت سے استفادے کے ساتھ اس عمل کی شعور و آگہی، کاغذ کی سپیس اور نظم کی سطروں کا ایک دوجے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، معنی کی ترسیل کو زرخیز بنانے کا وصف ہے۔ قسم ہے گندم کی نرم بالیوں کی کہ جن کی راکھ پہ بیٹھے بیٹھے کنواریاں دم توڑ دیتی ہیں۔ قسم ہے ابا اٹھا کر چلنے والوں کی، ثواب کی مجبوری پہ کھڑے کھڑے جن کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ قسم ہے ہذیان بکتی بے شکل آوازوں کی، جنہوں نے مہاوٹوں کی بات سن کر اندھیرے کی اوس پہنی۔ قسم ہے کفارے کی۔ یہ ہے سلیم شہزاد، پنجابی، اردو اور سرائکی کے نامور شاعر، جنہیں کسی ایک نشست میں جانا نہیں جا سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا، ان کے اندر اتر کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہم کوشش کریں گے پنجاب سوچ وچار کی طرف سے، PSW پروڈکشن کی طرف سے، کہ سلیم شہزاد کی تمام کتب پر تبصرہ کر سکیں، انہیں دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں اور جان سکیں کہ سلیم شہزاد ہے کون، اس کا فن ہے کیا، اس کی تخلیق جو دل سے نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے وہ ہے کیا۔ یہ ہے سلیم شہزاد، عصر حاضر کے نامور شاعر، ادیب، تاریخ نویس سلیم شہزاد۔